السلام علیکم دوستو، ذوالفقار علی بھٹو کو 1979 میں پھانسی دے دی گئی۔ اس وقت اخبارات نے ان کی پھانسی کو کیسے رپورٹ کیا؟ جس دن 4 اپریل کا دن تھا، یعنی جس دن رات کو پھانسی ہونا تھی، اس دن اخبارات نے صبح کیا لکھا، یعنی پھانسی سے ایک دن پہلے کیا لکھا۔ عمومی طور پر دیکھا گیا کہ کیا کیا لکھا جاتا ہے، وہ کیا بتایا جاتا ہے۔ کوئی بڑا واقعہ ہو، بالفرض آج الیکشن ہونا ہے تو اس دن کے اخبارات کہیں گے کہ آج الیکشن کا دن ہے۔ اسی طرح کوئی کچھ بھی ہو جائے، بڑا واقعہ ہونے والا ہو، ظاہر ہے پھانسی کا پہلے سے پتہ تھا سب کو کہ پھانسی ہونا ہے، اور اپیلیں بھی ساری مسترد ہو گئی تھی۔ اس کو کیسے بتایا گیا؟ پھر پھانسی والے دن کی بعد اگلے دن کی 5 اپریل کی جو اخبارات تھی، انہوں نے پھانسی کی نیوز کو، جنازے کو اور جنازے کی کوریج کو، اس کو کیسے بتایا وہ آپ کو بتائیں گے۔ اور ایک دن چھوڑ کے پھر 6 اپریل کو چھوڑ کے 7 اپریل کو ضیاء الحق نے کیا کہا، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سوالات اٹھائیں گے جو کہ بنتے ہیں میرٹ کے اوپر۔ ہم آپ کو پہلے دکھاتے ہیں 4 اپریل کا دن۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جس دن کوئی بڑا واقعہ ہونا ہے، آج مطلب اصولی طور پہ اس دن اخبارات کو بتانا چاہیے تھا بڑے اس میں کہ آج بھٹو کو پھانسی دے دی جائے گی۔ یہ تو نہیں بتایا گیا، لیکن اس کے برعکس کیا بتایا گیا، اس کے ریزنز کیا تھی، کیا واقعی ویسا تھا یا کچھ اور معاملہ تھا، یہ بتاتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے گا 4 اپریل کا یہ اخبار آپ کے سامنے ہے، جس دن رات کو پھانسی دی جانی ہے۔ ابھی بھٹو کی رہائش گاہ سے انتہائی خفیہ اور اہم دستاویزات برآمد۔ ملکی سلامتی کے معاملات سے تعلق رکھنے والے اہم دستاویزات کو ملک سے سمگل کرنے کی کوشش کا انکشاف۔ نوڈیرو لاڑکانہ میں سرچ وارنٹ جاری ہونے کے بعد مجسٹریٹوں کے سامنے خانہ تلاشی لی گئی۔ دستاویزات خفیہ جگہوں، غسل خانوں کے پوشیدہ درازوں میں، بڑے بڑے آئینوں کے پیچھے اور گدوں، یہ گدے جو ہوتے ہیں، گدوں کے نیچے چھپائی گئی تھی۔ زیادہ تر دستاویزات کراچی کی رہائش گاہ سے برآمد ہوئیں۔ یہ ہے جناب 4 اپریل کا اخبار۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے پیج کے اوپر بھی میں نے سارا دیکھا ہے، اس میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آج بھٹو کو پھانسی دے دی جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ وجہ کیا؟ اخبارات اس چیز سے آگاہ نہیں تھے، حالانکہ فیصلہ تو پہلے سے سنا دیا گیا تھا۔ رحم کی اپیلیں بھی مسترد ہو گئی تھی، پہلے رحم کی اپیل عدالت میں کی گئی، پھر اس کے بعد صدر پاکستان کو کی گئی، ہر جگہ سے مسترد ہوئی تھی۔ تو پھر کیا تھا کہ یہ والی خبر انہوں نے نہیں بتائی، بلکہ الٹا یہ تھا۔ اس کی کیا وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ واقعی دستاویزات ملی تھیں، اور اس دن تلاشی لینے کے لیے ایک دن پہلے، جب بھٹو صاحب پچھلے 2-3 سال سے قید تھے، اور اس دن تلاشی لینے کی ایسی کون سی ضرورت پیش آئی، پھانسی سے ایک دن پہلے تلاشی لینے کی ایسی کون سی ضرورت پیش آئی تھی؟ کیا وہاں واقعی یہی وجہ تھی؟ کیا وہاں سے واقعی دستاویزات ملی؟ یا پھر بڑا سوال یہ ہے کہ رائے عامہ کو اب بھٹو صاحب کے حق میں اور اپنے خلاف کرنے کے لیے روکے جانے کی کیا یہ کوشش تھی کہ بھٹو صاحب کے حوالے سے ملکی راز دستاویزات کی خبر آئے گی تو جو رائے عامہ یا جو ہمدردی ان کے ساتھ پیدا ہونے والی تھی یا ہو چکی تھی یا ہو رہی تھی، اس کو روکنا تھا، یہ مقصد تھا؟ یا ان کے جب میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ جب اتنے دن سے ان کی قید میں تھے تو یہ ایک دن پہلے کیوں اس طرح بتایا گیا؟ دوسرا، ان کی پھانسی کے حوالے سے کیوں خبر نہیں دی گئی؟ اس سے پہلے کے اخبارات اٹھائیں بھٹو صاحب کے حوالے سے، بھٹو صاحب کی پھانسی پر امر درآمد روکنے کے حوالے سے 2 اپریل کے اخبارات میں خبر ہے، پھر آگے رحم کی اپیل کے حوالے سے مسترد ہونے کے حوالے سے خبر ہے۔ تو اس دن اخبار نے کیوں نہیں لگائی یہ خبر؟ کیا اس لیے کہ لوگوں کا غم و غصہ نہ ہو، لوگوں کا ریاکشن سامنے نہ آئے، لوگ احتجاج کرنے سامنے نہ نکل جائیں؟ کیا یہ مسئلہ تھا؟ یہ کچھ سوالات ہیں جو کہ اٹھائے جانے بہت ضروری ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں 5 اپریل کا اخبار۔ بھٹو صاحب کو پھانسی کے حوالے سے اخبار نے جب پہلے دن یہ نہیں خبر لگائی کہ آج پھانسی دے دی جائے گی، تو اگلے دن بھی جو خبر تھی وہ کچھ اس طرح سے لگائی۔ یہ آپ کے سامنے اخبار ہے 5 اپریل کا۔ یہ ہے ذوالفقار علی بھٹو کو لاڑکانہ کے قریب آبائی قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ یعنی کہ بڑی خبر دفن کر دیا گیا تھا، یا بڑی خبر یہ تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس کے ساتھ سابق وزیر اعظم کی میت راولپنڈی سے خصوصی طیارے کے ذریعے ان کے اہل خانہ کے حوالے کی گئی۔ گھڑی خدا بخش میں صبح 10:30 بجے نماز جنازہ ادا کی گئی۔ میت کو لے جانے والا ہیلی کاپٹر مرحوم کے چچا کے مکان کے سامنے اتارا گیا۔
بھٹو کو ڈسٹرکٹ جیل میں صبح 2 بجے پھانسی دی گئی. انہیں محمد احمد کے مقدمہ قتل میں ہائی کورٹ نے سزا دی تھی اور سپریم کورٹ نے اپیل مسترد کر دی تھی. یہ ہے خبر، اور اس کے ساتھ آپ کو جنازے کی تصویر بھی نظر آ رہی ہے. اگر آپ جنازے کی تصویر کو بغور دیکھیں، مجھے اگر کوئی ٹھیک کر دے، تو ان کی جو میت ہے وہ کسی چارپائی پہ شاید مجھے نظر نہیں آ رہی. اگر آپ کو، مجھے کیونکہ یہ بلیک اینڈ وائٹ تصویر ہے، مجھے اس طرح لگ رہا ہے کہ جس طرح چارپائی بھی ان کو میسر نہیں کروائی گئی تھی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، مجھے ایسے ہی نظر آ رہا ہے. اگر آپ کو کچھ اس کے برعکس نظر آ رہا ہے تو مجھے لازمی بتائیے گا. آگے جو بڑے بعد میں جمہوریت پسند اور پتہ نہیں کیا کہ اظہر خان صاحب تو چلیں ویسے وہ بنتے تھے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، یہ ایک اور خبر اسی اخبار میں دیکھیں، بھٹو کی موت ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو اقتدار سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں. اور یہ بات کی تھی آج کے اویس نورانی کے بیٹے احمد شاہ نورانی صاحب جو تھے، وہ انہوں نے یہ بات کی تھی. مولانا شاہ احمد نورانی، سوری میں غلط کر گیا، مولانا شاہ احمد نورانی صاحب نے یہ بات کی تھی. اور بعد میں اسی سے ملتے جلتے بیانات ان سے پہلے بھی بعد میں جنہوں نے بھٹو صاحب کو کیا کیا کہا، جنہوں نے بھٹو صاحب کے ساتھ ہمدردیاں جتائی، جب کچھ سال گزر گئے، جب تاریخ نے پلٹا کھایا، تاریخ نے جب ہسٹری نے اپنا آپ دکھایا کہ کیا ہوا تھا، تو اس ٹائم انہی کے لوگ، یہ خود بچے، ان کے بچے خود جو کہتے تھے کہ ایک قبر ہے اور 2 لاشیں ہیں، وہ سارے کے سارے پھر جمہوریت پسند بن گئے. آگے 7 اپریل کا دن، کوئی شخص ملک کے لیے ناگزیر نہیں، صدر ضیاء، یعنی نو بڈی از انیویٹیبل فار دا کنٹری. یہ صدر ضیاء کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص ملک کے لیے ناگزیر نہیں. ایک سابق وزیر اعظم جسے عوام کی جان و مال کا تحفظ کرنا چاہیے، اگر مجرمانہ کارروائیوں میں ملوث ہو تو رحم کی استعمال کا وہ نہیں رہتا، جواز ہی نہیں رہتا، رحم کی اپیل یعنی انہوں نے مصر کی ہوگی. میں نے درست اقدام کیا اور یہی پاکستان کے مفاد میں ہے، ہم پیپلز پارٹی سے پوری طاقت سے نمٹیں گے. یہ لکھا ہوا ایک چھوٹی خبر ہے بالکل، غلام دستگیر خان، اور یہ باپ والد صاحب ہیں جناب خرم دستگیر خان صاحب کے، اور انہوں نے اس ٹائم کیا کیا تھا یہ آپ کے سامنے ہے کہ پوری قوت سے نمٹیں گے. فاطمہ جناح کے حوالے سے بھی ان کا کردار بڑا ہی شرمناک تھا، لیکن بہرحال یہ ان کا تھا. اور متعدد شہروں میں سابق وزیر اعظم بھٹو کی غائبانہ نماز جنازہ، یہ بھی لکھا ہوا ہے جناب، آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اور اگر میں آپ کو دکھا پاؤں دوبارہ 5 اپریل کا اخبار، تو اس میں کہیں پہ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ معمول کی زندگی جو ہے وہ زندگی اپنے معمول کے مطابق راولپنڈی میں جاری و ساری ہے. یہ بھی ایک بتانے کی کوشش تھی. یہ تھے جناب اس ٹائم کے اخبارات، جس کو اپنے بہت ہی نظر آ رہا ہے کہ کنٹرول ماحول میں اخبارات کی کوریج کی گئی تھی، بڑے کنٹرول ماحول میں سارا کچھ بتایا گیا تھا، اور پوری منصوبہ بندی کے تحت 4 اپریل کی صبح جو دستاویزات ملک کے اہم انکشافات اور دستاویزات جو ہیں، یہ ان کے حوالے سے بات بتائی گئی تھی. اور یہ دستاویزات خالی 1979 کی کہانی نہیں ہے، یہ اس معاملے کو ہوئے آج 44 ایئرز شاید ہو گئے ہیں، لیکن معاملات ابھی بھی وہیں کھڑے ہوئے ہیں، ابھی بھی معاملات دستاویزات پہ رکے ہوئے ہیں، اور ابھی بھی اس ملک کا راز اور اہم اور یہی ساری سٹوری چل رہی ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ.